ذرا سوچیں ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جس کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہوا، جانوروں اور یہاں تک کہ اندیکھی مخلوقات پر بھی ہو۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقیقت تھی۔ آج ہم ان کی لیڈرشپ کے ان رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جنہوں نے انہیں تاریخ کا ایک ایسا حکمران بنایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دیکھیے، یہ کوئی خیالی سوال نہیں ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی اصل تصویر ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی مختلف قسم کی بادشاہت کو چلانے کے لیے آخر کیسی لیڈرشپ، کیسی حکمت اور کیسی گہری سمجھ کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ چلیں اسی سفر میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ان کی حکمرانی کے 5 خاص پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کی حکمت کیسی تھی، پھر یہ جانیں گے کہ وہ اپنی انوکھی سلطنت کو کیسے چلاتے تھے، انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، ان کی طاقت کا امتحان کیسے ہوا اور آخر میں وہ اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ گئے۔ کسی بھی بڑے لیڈر کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کریں تو یہ حکمت ان کے بادشاہ بننے سے بہت پہلے ہی سب پر ظاہر ہو گئی تھی۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک کیس ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آیا۔ ایک کسان تھا جس کی شکایت تھی کہ ایک چرواہے کی بکریوں نے اس کا سارا کھیت خراب کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ بھائی بکریاں کسان کو دے دو، لیکن تبھی نوجوان حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بالکل ہی الگ زاویہ پیش کیا۔ انہوں نے ایک ایسا حل دیا جو صرف نقصان پورا نہیں کرتا تھا بلکہ دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن بناتا تھا، اور یہیں سے ہمیں ان کی زبردست لیڈرشپ کی پہلی جھلک ملتی ہے جو انصاف اور صلح پر مبنی تھی۔ لیکن ان کی حکمت کا جو اصل امتحان تھا نا، وہ تب ہوا جب ایک بہت ہی جذباتی اور پیچیدہ کیس سامنے آیا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جہاں سچائی کہیں انسانی فطرت کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حکم اتنا چونکانے والا تھا کہ پورے دربار میں جیسے ایک دم خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ بچے کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے۔ اب یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا بلکہ سچ کو باہر نکالنے کے لیے ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں حکمت قانون سے آگے نکل گئی۔ اصل ماں کی ممتا یہ خوفناک منظر دیکھ ہی نہیں سکی، اس کی چیخ نے سارا سچ سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً بچہ اس کے حوالے کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اصلی انصاف صرف قانون کی کتاب پر عمل کرنا نہیں بلکہ انسان کے جذبات کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ تو ایسی زبردست حکمت کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک ایسی بادشاہت کو آخر چلایا کیسے جو پہلے کسی کے پاس تھی ہی نہیں؟ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اللہ سے ایک بہت خاص دعا کی۔ یہ دعا صرف دولت یا زمین کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک ایسی سلطنت کے لیے تھی جو اپنی قسم کی ایک ہی ہو، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ انہیں ایسی طاقتیں ملیں جو کسی بھی حکمران کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتیں۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی، بڑے بڑے سرکش جنات ان کے لیے عمارتیں بناتے، اور وہ جانوروں تک کی زبان سمجھتے تھے۔ تو یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی، یہ ایک ایسا انتظامی معجزہ تھا جو قدرتی اور مافوق الفطرت دونوں جہانوں کو ایک ساتھ چلا رہا تھا۔ لیکن ان کا اقتدار سنبھالنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ انہیں اپنے ہی خاندان کے اندر سے بڑے سخت سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی لیڈرشپ کو شروع میں ہی آزما لیا۔ تخت تک کا راستہ بغاوتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے 2 بھائیوں نے طاقت کے زور پر حکومت چھیننے کی کوشش کی، لیکن ان سب چیلنجز کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی باقاعدہ جانشین بنایا گیا، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے معافی کا راستہ چنا۔ یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی زبردست سیاسی چال تھی جس نے اندرونی جھگڑوں کو ختم کیا اور ایک مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی۔ ہر بڑے لیڈر کی زندگی میں ایک آزمائش آتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش تو ایسی تھی کہ ان کی غیر معمولی طاقت کا جو سرچشمہ تھا وہی ان سے چھن گیا۔ ہوا یہ کہ ایک جن نے دھوکے سے ان کی طاقت والی انگوٹھی لے لی، اور بس پلک جھپکتے ہی بادشاہ ایک عام انسان بن گیا۔ انہیں جلاوطنی کاٹنی پڑی، ایک مچھیرے کی طرح زندگی گزارنی پڑی۔ یہ صرف ایک امتحان نہیں تھا، یہ عاجزی اور انکساری کا ایک بہت گہرا سبق تھا جو یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت تخت اور تاج میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے کردار میں ہوتی ہے۔ اور جب معجزاتی طور پر انہیں وہ انگوٹھی واپس ملی تو وہ صرف ایک بادشاہ بن کر واپس نہیں آئے بلکہ ایک ایسے لیڈر بن کر آئے جس نے طاقت کا عروج اور زوال دونوں دیکھ لیے تھے۔ تو اتنی غیر معمولی زندگی اور حکمرانی کے بعد آخر پیچھے کیا بچتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسی میراث چھوڑی؟ ان کا سب سے مشہور پروجیکٹ یروشلم میں عظیم عبادت گاہ یعنی بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کرنا تھا، جس کا آغاز ان کے والد کر چکے تھے، اور اس بڑے کام کے لیے انہوں نے جنات کی ایک پوری فوج کو تعمیر پر لگا دیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو انسانی بس سے باہر تھا۔
اور ان کی زندگی کا ایک سب سے حیران کن واقعہ یہ ہے کہ ان کی حکمرانی ان کی وفات کے بعد بھی کسی نہ کسی طرح جاری رہی۔ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے جنات کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے رعب کی وجہ سے جنات نے کام نہیں روکا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بادشاہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور وہ کافی عرصے تک کام کرتے رہے جب تک کہ ایک دیمک نے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا نہیں کر دیا اور ان کا جسم زمین پر آ گرا۔ یہ واقعہ دراصل علم کی حدوں کے بارے میں ایک آخری اور بہت گہرا سبق تھا۔ اس نے یہ بات بالکل صاف کر دی کہ غیب کا علم یعنی اندیکھی چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا اصل طاقت ہر چیز پر کنٹرول حاصل کر لینا ہے، یا پھر یہ سمجھنے کی حکمت ہے کہ کچھ چیزیں ہمیشہ ہمارے اختیار سے باہر رہیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کی میراث کی طرح ہی ہمیشہ باقی رہے گا۔